نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج جس مقدس محفل میں حاضری کا موقع ملا ہے، دعا گو ہوں اللہ کریم اس محفل کے منتظمین، معاونین، سامعین اور برخوردار مسلک کے معروف خطیب حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما اور علماء کی آپ کے سامنے کافی تعداد موجود ہے، میرے سمیت اللہ سب کو ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، زہد اور تقوی والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے کہ برخوردار نے قرآن مجید حفظ کیا، تو پروگرام رکھا ہے، آپ ضرور آئیں۔ تو میری اس وقت دلی کیفیت یہ تھی کہ آپ آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن مجید کی بات تھی جس کے بارے میں کائنات کے خالق نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہم تو شکوں والے کام بھی کر لیتے ہیں، کو شبہات والے کام بھی کر لیتے ہیں، چلو کوئی حرج نہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، ہم تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ خالق کائنات جس نے نازل فرمایا وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور شک کیسے کریں اور اس کی عظمت کو کیسے تسلیم نہ کریں، تھوڑی سی توجہ دیں اور ہم سوچیں یہ قرآن کہاں سے آیا۔ نظر آئے گا کہ آسمان سے آیا۔ قرآن کس جگہ آیا؟ مکہ اور مدینہ میں آیا۔ قرآن کس ہستی پہ آیا؟ محمد رسول اللہ پہ آیا۔ اور قرآن کون لے کے آیا؟ جبرائیل لے کے آیا۔ قرآن کس مہینے آیا؟ ماہ رمضان میں آیا۔ کس رات آیا؟ لیلۃ القدر میں آیا۔ جب ہم نے یہ دیکھا بھیجنے والا اعلیٰ، لے کے آنے والا فرشتوں میں اعلیٰ، جس پہ آیا وہ کائنات کی مخلوقات میں اعلیٰ، جس بستی آیا بستیوں میں اعلیٰ، جس مہینے آیا مہینوں میں اعلیٰ، جس رات آیا راتوں میں اعلیٰ، پھر جو قرآن آیا وہ بھی اعلیٰ ہے۔ ایدو اگلی گل دساں، ایدو اگلی گل بھی دساں، پوری دنیا کے خطے پر ہر کوئی اپنی صداقت اور حق پہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ 4200 مذاہب، 206 ممالک، سب کا اعلان ہے کہ ہم سچے ہیں۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے اس اعلیٰ کتاب کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ سجایا، سینوں میں سمایا اور اس پہ عمل کمایا، وہ اعلیٰ ہیں۔ تو وہ ہے میرے سامنے بیٹھے ہیں، علماء کی جماعت تائید فرمائے گی۔ پڑھنے والے بھی پڑھانا، بے وفائی کرنے والے نام لینے کے باوجود بہت ہیں، مگر وفا کرنے والے یہی ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم، ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، باقی ملتا تو پھل قسمت سے ہے، اللہ کریم سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بنائے۔ آمین۔ آخری کلمات اور بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، جب اللہ نے اتنے اعلیٰ قرآن مجید کو ہمیں دیا ہے تو کس لیے؟
حالانکہ اس کے سادہ کچھ سمجھ نہ آئے تو سادہ پڑھنے سے بھی ثواب ہے. کیلکولیٹر ختم، ثواب ابھی شروع. اس میں کوئی شک نہیں. مگر ضرورت کس بات کی ہے؟ دیا کس لیے تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. آج ہم روتے ہیں اسرائیل مار گیا، امریکہ ساتھ مل گیا، ہائے اللہ کیا کریں. دونوں ہاتھ سر پہ ہیں اور بین کر رہے ہیں. او بھائی جب اس پہ پورا عمل کر لیں تو پھر 313 ہزاروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے دیگر فوائد کے ساتھ. اور یہاں تک بھی بتایا گیا کہ اس سے پیار کرنے والا، اس سے وفا کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا جب ایک سنت مسواک کرنے پہ عمل کرے تو روب دشمن پہ ایسا پڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دانت تیز کر رہے ہیں ہمیں کھا جائیں گے، حالانکہ کبھی کسی بندے نے کھادا ہے. یہ اللہ کی طرف سے روب ہے. تو اب ضرورت مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں یہ لو لیٹر جو اللہ نے ہمارے ہاں بھیجا ہے، ہمیں دیا ہے، اللہ نے اس میں لکھا کیا ہے. وہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے. اور جب ترجمہ پڑھیں گے تو پھر ہر قدم پہ جی چاہے گا کہ یار یہ بات اچھی ہے اس کو اپنا لیں، یہ بات اچھی ہے اس کو اپنا لیں. پھر ہم پہ یہ اثر بھی کرے گا. آج لوگ کہتے ہیں جی ویکھو جی قرآن پڑھیا جاندہ ہے، شراباں پیتیاں جاندیاں نے، جوئے کھیڈے جاندے نے، شزراں پہ ہوندے نے، فراڈ پہ ہوندے نے، بے ایمانیاں پہ ہوندیاں نے، کٹ پہ تلدا ہے، جھگڑے پہ ہوندے نے، قتل پہ ہوندے نے. بھائی ٹھیک ہے ہوتے ہیں، صرف پڑھا ہے سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا. عمل کریں تو کوئی جرم سرزد نہ ہو، اس کی ضرورت ہے. ہمیں اثر ہی نہیں کرتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. جن کو سمجھ آتی تھی ایک دو واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ اس کو سینے میں سمیٹ لیں. تذکرہ بھی اس ہستی کا کروں گا جو اتنی سٹرانگ اور طاقتور، شجاع اور بہادر، دلیر، منبع استقلال اور استقامت، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نکلے، گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں کھڑے ہو گئے. لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ جانے امیر المومنین کھڑے کیوں ہو گئے. دیکھتے دیکھتے آپ بیٹھ گئے. قدموں نے بدن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. لوگ بھاگے، پکڑا، اٹھایا، گھر پہنچایا، چارپائی پہ لٹایا. پوچھا حضرت کو طبیعت اچانک خراب ہو گئی؟ فرمانے لگے نہیں میری طبیعت خراب نہیں ہوئی. پھر وجہ اور سبب کیا ہوا؟ فرمایا جس گھر کے چار دیواری کے سامنے میں بیٹھ گیا تھا، اس گھر کے اندر سے قرآن مجید کی آیات کا آواز آ رہا تھا اور ان آیات میں عذاب الہی کا تذکرہ ہو رہا تھا. مجھ سے برداشت نہ ہوا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ انہی کے ہاں اس وقت کا ایک زبردست شاعر آیا، لبید عامری اس کا نام ہے، بڑا معروف شاعر. اس کی شاعری کے بارے میں ضرب المثل مشہور تھی، اکتبوها علی الحناجر ولو بالخناجر. اور لبید کے اشعار کو اپنی گردنوں پہ لکھ لو اگرچہ خنجر کی نوک سے لکھنا پڑے. مدتوں کے بعد حاضر ہوا مہمان کی دلجوئی کے لیے. حضرت نے فرمایا لبید یار تیری شاعری میں بڑی جدت شدت اور حدت ہوا کرتی تھی، چند اشعار ہی سنا دے. عرض کی امیر المومنین میں اشعار تب پڑھا کرتا تھا جب قرآن سے ناآشنا تھا، جب سے قرآن پڑھا ہے اشعار پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا. یہ اثر ہے، یہ اثر ہے، یہ مفہوم ہے، یہ سمجھنے کی بنیاد پہ ہے.
اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان قرآن مجید کے ساتھ اس طرح اپنی لگن رکھے کہ جس طرح کوئی چڑیا سے اس کی چہک، بلبل سے اس کی مہک، کوئل سے اس کی کوک، آنکھ سے اس کا آنسو، بارش سے اس کا قطرہ، پاؤں سے اس کی آہٹ، پھول سے اس کی خوشبو، تتلیوں سے ان کے رنگ جدا نہیں کر سکتا، کسی مسلمان سے قرآن کی محبت اور قرآن کا رنگ کوئی جدا نہ کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔